رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جب دفن کر دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی، حسن، حسین، طلحہ، سعد، عائشہ، فاطمہ اور امہات المومنین، صحابہ، صحابیات اور آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے موجود ہیں۔ اسی مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے چاروں طرف وہ لوگ موجود ہیں، وہیں ان کی رہائش تھی، وہیں وہ لوگ رہتے تھے، وہیں ان کی زندگی گزرتی تھی، اور ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر موجود تھی۔ ہمیشہ ان کی نظر کے سامنے قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں رہا کرتی تھی جس حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اسی جگہ تھا، اور انہی کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہا کرتے تھے، اور انہی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما بھی رہا کرتے تھے، یہ سارے اسی جگہ رہا کرتے تھے۔ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کرنے کے بعد ان میں سے کسی نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس جا کر کسی نے اپنی مرادیں مانگی؟ کسی نے نظر و نیاز پیش کیا؟ کسی نے چڑھاوے چڑھائے؟ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب نواز ہیں؟ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندہ نواز ہیں؟ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم ہیں؟ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گنج بخش ہیں؟ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روٹیاں دیتے ہیں، یا یہ کہ زندگی دیتے ہیں، یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کو شفا دیتے ہیں؟ اگر ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی پہنچتی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم بیماری میں ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، ہماری مشکل دور کر دیجئے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ لوگ اس طریقے سے دعائیں کرتے تھے، مرادیں پیش کرتے تھے، مرادیں مانگتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے؟ جب ان لوگوں نے وہ سارے کام نہیں کیے جو آج اولیاء کے درباروں پر لوگ کر رہے ہیں، یہ کہہ کے یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے، کہتے ہیں ایرو غیروں کے دربار پہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ ایسا کسی صحابہ نے کہا یا ایسا کوئی کیا؟ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پہ جو کام نہیں کیا صحابہ کرام نے، وہ کام کسی بھی قبر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ قبر پہ جا کر کے ہم صرف ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سلامتی اور رحمت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کسی بھی قبر پہ جا کر کے ہرگز قطع دعا نہ کریں، اور اپنے لیے کبھی کوئی چیز وہاں پہ طلب نہ کریں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ گنبد بنایا، کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چادر چڑھایا، کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ پھول چڑھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جا کر کے کسی نے مجاوری کی، یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یہ گدہ نشین ہے، اور یہ سلسلہ وہاں قائم ہوا؟ آخر یہ کام سارے ان لوگوں نے نہیں کیے تو آج مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہوتا تو ضرور وہ کرتے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اگر یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ نہیں ہوا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صحیح تھے، اور آج جو لوگ ہیں یہ غلط ہیں۔ اولیاء کے درباروں پہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور ایک کام بھی اس کا تعلق اسلام سے اور دین سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کی زیارت کی۔ ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا قبر پہ جا کر کے جو شریعت کے خلاف ہو یا دین کے خلاف ہو، وہ صرف جا کر سلام کرتے اور سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ کوئی اپنی مراد وہاں نہیں پیش کرتے تھے، وہاں کوئی چادر اور پھول نہیں پیش کرتے تھے، وہاں جا کر کے کوئی چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے۔ یہ جب سے اولیاء کی قبروں کے نام پر تجارت اور کاروبار اور بزنس کا ماحول شروع ہوا ہے، اس وقت سے یہ سارے کام قبروں کے اوپر کیے جا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے اور دین کے خلاف ہے۔
میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اور ائمہ کرام کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارے ماں باپ کرے، چاہے بڑے بزرگ کرے، چاہے کوئی پیر کرے، چاہے کوئی مفتی کرے، کوئی بھی کرے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام اور آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہمارے باپ دادا نہیں ہیں، ہمارے بڑے بزرگ نہیں ہیں، ہمارے کوئی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ لوگ نہیں ہیں ہمارے آئیڈیل اور نمونہ۔ آئیڈیل اور نمونہ اللہ کی قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام کی پوری جماعت کا طریقہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے دین کو سمجھیے اور صحیح دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجیے، تاکہ آپ کو دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی جنت کے آپ حقدار بنیں۔ ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه أن أوصى بالرزق جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.